لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ، پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی، عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے۔ آج 60,000 سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے مقدمات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں؟ ایک نسل میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ہم پر ایمرجنسی لاگو ہوتی ہے۔ ہم نے آج ایک قانون پاس کرنا ہے، کل دوسرا قانون پاس کرنا ہے، سیاستدانوں کو یہ کرنا ہے، سیاستدانوں کو وہ کرنا ہے۔ اس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی معاملات کے لیے ایک مستقل عدالت ہی بنا دی جائے تاکہ عام عدالتیں ہماری وہ غریبوں کے معاملات کو طے کریں، عام آدمی کے معاملات کو طے کریں اور فیصلہ کریں کہ جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے۔ ہمارے ملک کے اندر انگریز کے دور کا وہ نظام عدل موجود ہے کہ جو صدیوں تک مقدمات چلتے ہیں اور طے نہیں ہو سکتے۔ آج بھی ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان بنانے کے بعد آج عدلیہ کے حوالے سے بھی انقلابی فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے غریب آدمی کو جلد از جلد انصاف مہیا ہو سکے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو نظام کو تبدیل کرنا ہے، تبدیلی لانی ہے تو پھر صحیح معنوں میں تبدیلی لائے۔ میرے حق میں ہو وہ تبدیلی اور آپ کے حق میں ہو تو وہ تبدیلی نہیں، اس کو تبدیلی نہیں کہا جاتا۔ اپنے روش پر تبدیل کرنا پڑے گا۔ بعد میں انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج کانفرنس بریت پاکستان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا ملک و قوم کی خاطر جنگلات کے تحفظ اور فروغ پر خطیر وسائل خرچ کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے 2017 سے اب تک 675 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں صوبے کے جنگلات کے رقبے میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں فارسٹ کور مجموعی رقبے کے 26.7% تک پہنچ چکا ہے، جو بین الاقوامی معیار سے بھی زیادہ ہے۔ پختونخوا حکومت نے صوبے میں اربن ایریاز ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشنز کو مالی طور پر مستحکم بنانے کی غرض سے انہیں جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس مقصد کے لیے اربن ایریاز ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشنز میں نئی اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی زیر صدارت محکمہ بلدیات کے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور نے بعض اضلاع میں ناقص کارکردگی پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کو عہدوں سے ہٹانے کا حکم دیا ہے اور ان کی جگہ میرٹ کی بنیاد پر پروفیشنل اور قابل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر تعینات کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ عوام کو علاج معالجے کی خدمات کی فراہمی کے معاملات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہدایات انہوں نے محکمہ صحت کے انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور نے سی ایم ایچ پشاور کا مختصر دورہ کیا اور کرم میں فائرنگ سے زخمی ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر سعید منان کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ نے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ہسپتال انتظامیہ سے زیر علاج سعید منان کو فراہم کی جانے والی علاج معالجے کی سہولیات کے بارے دریافت کیا۔ اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی زیر صدارت محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کے اجلاس وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ پشاور میں منعقد ہوا، جس میں محکمہ تعلیم کے ذیلی ادارے خیبر پختونخوا ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی کے مینڈیٹ، کارکردگی اور چیلنجز بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ تعلیم کے حکام کو سرکاری اسکولوں میں ہنگامی بنیادوں پر فرنیچر فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ جن جن اسکولوں میں فرنیچر کی کمی ہے ڈیٹا اکٹھا کر کے فوری فرنیچر فراہم کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ سرکاری اسکول میں کوئی بھی بچہ بغیر کرسی اور میز کے تعلیم حاصل نہ کرے۔ وزیر اعلیٰ نے سرکاری اسکولوں میں دیگر ناپید سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں بدعنوانی کے مؤثر تدارک کے لیے ایک اہم اقدام کے طور پر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی تنظیمی تشکیل نو کرنے اور اس سلسلے میں نئے ایکٹ کے نفاذ کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی زیر صدارت منعقدہ ایک اجلاس میں کیا گیا۔ نئے ایکٹ کے تحت اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جگہ ایک خود مختار اور مؤثر اینٹی کرپشن اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو مجوزہ اینٹی کرپشن فورس ایکٹ کے مسودے کو جلدی حتمی شکل دے کر منظوری کے لیے پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور نے کہا ہے کہ صوبے میں امن کا قیام صوبائی حکومت کی ترجیح ہے۔ سابقہ فاٹا کے عوام خصوصاً وزیرستان کے لوگوں نے ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ لوگ بڑی تکلیف سے گزرے ہیں، حکومت کو ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں محسود ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر انتظام 11ویں ٹیلنٹ ایوارڈ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आला तालीम के फरोग के लिए एक और बड़ा इकदाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने आला तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तुलबा के लिए खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन के तहत स्कॉलरशिप का इजरा कर दिया है। इस सिलसिले में वज़ीर आला सेक्रेटरीट पेशावर में एक मुख्तसर तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत मेरिट और अदम इस्तेदाद की बुनियाद पर 204 तुलबा को स्कॉलरशिप दी जाएंगी। रवां माली साल के दौरान 204 तुलबा को स्कॉलरशिप की फराहमी पर 20 मिलियन रुपए लागत आएगी। इन स्कॉलरशिप के जरिए सूबे से ताल्लुक रखने वाले तुलबा मुल्क के मुख्तलिफ आला तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला ने इस मौका पर सूबे के पसमानदा अजला से ताल्लुक रखने वाले तुलबा के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप फराहम करने का भी ऐलान किया है। मैं अली फुरकान साहब का सबका बहुत मशहूर हूँ कि आज अली फुरकान साहब की एक काविश है जो उन्होंने किताब लिखी है, और पाकिस्तान को बहुत सी किताबों की ज़रूरत है क्योंकि हमारी जो तारीख है हमने मसख कर दी। तो जो अली फुरकान साहब ने लिखा है वो अपने अल्फाज में नहीं लिखा, दूसरों की बातों ने डॉक्यूमेंट करनी है। और मेरा ख्याल है कि हमेशा मैं बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क को एक ट्रूथ कमीशन की ज़रूरत है। और ट्रूथ कमीशन यही हुआ करते हैं कि कोई इशू हो, उसकी हकाइक जो लोग बराह रास्त जानते हैं, जिनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वो अपने हकाइक डॉक्यूमेंट कर दें। पाकिस्तान के अवाम खुद फैसला कर लेंगे कि हकीकत क्या है। वरना हम शायद तो हम मेरे ख्याल में कि दुनिया के दिलचस्प तरीन मुल्कों में से हैं। जो काम हम करते हैं दुनिया में कोई काम नहीं करता। जो हमने तारीख मसख की है दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं की। जो निज़ाम को हमने तबाह किया दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं किया। जिस तरह आइन हम तोड़ते हैं दुनिया में कोई नहीं तोड़ता। ये बदनसीबी है हमारे मुल्क की। मैं अभी आया तो खास तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा मैं इंटरफियर ना करूं, मैं बाहर खड़ा हो गया। तो यहाँ पूरी लाइब्रेरी है जो भरी हुई है नौजवान लोगों से, तो तैयारी कर रहे हैं CSS की। तो वो बहुत से मेरे पास आ गए, तो उन्होंने कहा कि हमने 2024 में CSS का एग्जाम दिया था तो उसका रिजल्ट नहीं आया। तो हम FPSC के पास गए कि अब 2025 का इम्तिहान आ गया है, तो आप अगर हमें इजाज़त दे दें तो रिजल्ट थोड़ा डिले कर लें कि पहले 24 का रिजल्ट आए, हम देखें हम पास हुए कि नहीं हुए थे, फिर हम फैसला करें कि 25 के एग्जाम में बैठेंगे नहीं बैठेंगे। ये बड़ी आम फहम बात है, आप भी समझते मैं भी समझता हूँ। तो FPSC ने कहा कि नहीं, तुम इम्तिहान दो, हम इम्तिहान की तारीख डिले नहीं कर सकते। तो अब वो बेचारे सारे परेशान हैं कि हम इम्तिहान दे दें, 3 ही अटेम्प्ट हैं, नहीं पास होंगे, पहले पास हो चुके हैं तो क्या होगा, अगर ये अटेम्प्ट ज़ाया होगी तो क्या होगा, या फिर 1 साल ज़ाया करना पड़ेगा। इसमें कोई भी जिराई उनको FPSC से नहीं मिली, अदालत में चले गए। अदालतें 26वीं तरमीम की बात तो रही नहीं है, जो थोड़ा बहुत है। अदालत ने कहा कि आपस में फैसला कर ले। अदालत ने स्टूडेंट से कहा कि आप FPSC के साथ बैठ के फैसला कर लें। तो मैं आज मीडिया भी मौजूद है तो उनकी आवाज़ पहुंचा दें तो FPSC तक कि कुछ मेहरबानी कर दें, या एग्जाम डिले कर दें, या रिजल्ट दे दें, या अटेम्प्ट को 3 से 4 कर दें। कुछ तो करें गरीब बच्चों के लिए यहाँ बैठे। यही हाल पूरे पाकिस्तान का है। हम ढूंढते रहते हैं जिम्मेदारी किसकी है। ये 9 मई से 8 फरवरी तक अली फुरकान साहब ने लिखी, मुझसे मेरी उनसे मुलाकात हुई। बहुत नफीस आदमी है, वॉइस ऑफ अमेरिका का लेबल भी लगाए हुआ है। तो जब ये आते हैं तो हम इनकी बात सुनते भी हैं, इनको इंटरव्यू भी देते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि यार ये तो आपको फिर बहुत सी किताबें लिखनी पड़ेंगी। एक 8 फरवरी से नवंबर 26 तक लिखनी पड़ेगी, फिर नवंबर 26 से आगे लिखनी पड़ेंगी, पीछे लिखनी पड़ेंगी। तो 9 फरवरी ले 8 फरवरी, 9 मई ले 8 फरवरी ले, नुकसान तो मुल्क का हुआ दोनों मामलात में। अगर ये सिर्फ ये 2 दिन ही ले लें, हालांकि नुकसान तो हर रोज होता है, लेकिन ये 2 दिन ही अगर ले लें तो आप उस नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सकते जो इन 2 दिनों में हुआ। अगर इस मुल्क के अवाम फौजी तनसीबात पर हमलावर हों और उसके पीछे सियासी हाथ हो या ना हो, ये बहुत बड़ा सानिया है। फौज साहब डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, आज भी हैं, वो जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं।
کہ عوام کے اعتماد کے بغیر فوج نہیں چل سکتی. فوج صرف میدان جنگ میں لڑتی ہے، قومیں لڑا کرتی ہیں. شکست یا فتح قوم حاصل کرتی ہے. اس لیے اگر 9 مئی کو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ثانیہ کیوں ہوا، اس کے کیا محرکات ہیں. ہم نے اس کو ایک سیاسی معاملہ بنا دیا. 8 فروری کو کیا ہوا؟ ایک متنازع الیکشن ہوا. 2018 کا الیکشن بھی متنازع تھا. اس سے پہلے بھی الیکشن متنازع رہے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں رہے. تو بات حد کی نہیں ہے. اگر آئین ٹوٹتا ہے، الیکشن چوری ہو جاتا ہے، تو پھر گڑبڑ تو ہے، پھر ملک تو نہیں چلے گا. تو اس لیے 8 فروری بھی اس ملک میں ایک ثانیہ ہے. نومبر 26 بھی ثانیہ ہے. یہ ہم سب کے لیے، کسی ایک پارٹی یا ایک ادارے یا ایک حکومت کے لیے نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ حالات پیدا کیے ہوئے کہ بات یہاں تک جا پہنچی. ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اگر علی فرقان صاحب نے ڈاکیومنٹ کر دی ہیں، بہت سے لوگوں کی باتیں اس کے اندر انہوں نے ڈاکیومنٹ کر دی ہیں کہ ان کی کیا سوچ ہے ان 2 معاملات کے بارے میں یا اس 1.5 سال کے عرصے کے بارے میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ دستاویز ہے اس حوالے سے کہ مستقبل میں کوئی بھی پڑھ کر یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس وقت سوچ کیا تھی ملک کے اندر. اس کے اندر ہر سیاسی جماعت، ہر فکر کے لوگوں نے اپنی بات رکھی ہے. اور یہی چیز ہمیں ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ملک کے اندر یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں، کیا ہوا. آج ایسٹ پاکستان کو جدا ہوئے 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. آج بھی بات ہو رہی ہے کہ کیا ہوا تھا. کبھی تک کوئی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری نہیں ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا. بنگلہ دیش میں تو جس شخص نے ان کو آزادی دی تھی، انہوں نے اس کا گھر ہی جلا ڈالا ہے، تباہ کر دیا کل. تو اس لیے اس سے پہلے کہ ہمارے بھی فیصلے سڑکوں پر ہوں، کچھ ڈاکیومنٹ کر لیں کہ ملک میں ہوا کیا تھا، اور اسے سبق حاصل کریں کہ آئندہ یہ کام نہ کریں. اگر 8 فروری سے ثانیہ تھا تو 5 سال بعد ایک اور ثانیہ نہیں ہونا چاہیے. عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کا احترام ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہیں جن سے پاکستان چلے گا، اور کوئی راستہ نہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ علی فرقان صاحب مزید کتابیں لکھتے رہیں گے. 8 فروری سے 26 نومبر میں بھی ان کو ایک دے دیتا ہوں ایک ٹاپک، اس کے اوپر بھی لکھ لیں. پھر جب 26 نومبر سے آگے بھی ہم نے کام چھوڑنے تو نہیں ہے، کریں گے انشاءاللہ، اس کی بھی کتابیں لکھنی پڑے گی. تو بہرحال میری رائے یہ ہے کہ سب متفقہ طور پر اس ملک میں ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں جو مستقل ہو اور وہ ڈاکیومنٹ کرتا رہے. کسی کی ریکنسیلیشن کی ضرورت نہیں ہے، حد تک کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکیومنٹ کرتا رہے جس طرح علی فرقان صاحب نے ڈاکیومنٹ کر دیا ہے. آپ ملک کے معاملات، اور لوگ فوت ہوتے جا رہے ہیں. آپ یقین کریں میں نے بڑی کوشش کی کہ 48 سے 58 تک ملک کے اندر کیا ہوا. تو بہت کم ڈاکیومنٹڈ ہسٹری اویلیبل ہے، لیکن جو اویلیبل ہے وہ آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے ہمارے ملک میں کیا کیا ہوتا رہا ان 10 سالوں میں، قائد اعظم کی وفات کے بعد اور ایوب خان کے ٹیک اوور تک. وہ ایسی دلچسپ کہنا تو زیادتی ہے، ایسی مزاقہ خیز باتیں ہوئی ہیں اس دور کے اندر کہ شاید آج کل بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. تو اس لیے یہ ڈاکیومنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. مجھے امید ہے کہ علی فرقان صاحب اور دیگر حضرات بھی کوشش کریں گے کہ ہماری تاریخ کم از کم ایک آبجیکٹو اور امپارشل طریقے سے ڈاکیومنٹ ہو جائے. بہت شکریہ.